ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ویلکم ٹو نیو پاکستان. سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارکباد, اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے آپ نے گیشو بم 2 جیسی بلند چوٹی کو سر کیا ہے, انتہائی مشکل کام ہے, چیلنجنگ کام ہے. ایک کو پیمائی کا آغاز کیسے کیا اور پھر کن مشکلات کا آپ کو اس میں سامنا کرنا پڑا؟ تھینک یو ویری مچ بھائی فار انوائٹنگ می. جی آپ نے بہت بالکل صحیح سم اپ کیا کہ دس واز ون ایکٹیویٹی جس میں اٹ واز ویری ہیلدی, فزیکل ایکٹیویٹی بھی مل رہی تھی, ڈے لائٹ اور دھوپ میں ٹائم اسپینڈ کر کے ڈپریشن ختم ہو رہی تھی, ساتھ میں بچوں اور فیملی کے ساتھ اور فرینڈس کے ساتھ بانڈنگ بھی ہو رہی تھی, اور مجھے واپس آ کے پاکستان میں گراؤنڈنگ اور اپنے روٹس پھر سے لے کرنے کا بہت اچھا اپرچونیٹیز مل رہی تھی. تو that's how we got started, and پھر اس میں it's a sport, it's of course اس میں ٹریننگ اس کی ہے, اس کے سیفٹی اکوپمنٹس ہیں. پاکستان میں اتنا زیادہ اس کا اکوپمنٹ اویلیبل نہیں ہے, تو یہ ایک ڈیفیکلٹی تھی کہ اکوپمنٹ بہت سورسز سے, اور اس کا اکوپمنٹ ایکسپینسو ہے, تو اس میں ٹائم لگا, اور سورس کرنا بہت مشکل, علیحدہ علیحدہ جگہوں سے کرنے کی ضرورت پڑی. اینڈ لیکن the community is very 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 supportive, اسپیشلی یہاں پنڈی اسلام آباد میں, اینڈ ویری پازیٹیو. لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو سکھانے میں بہت ہیلپ کرتے ہیں, تو یہ بہت زبردست بات تھی. تھوڑی بہت مشکلات تھیں, لیکن سپورٹ کی وجہ سے اور پازیٹیوٹی کی وجہ سے وہ مشکلات حل کرنا بھی آسان ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, لیکن یقینی طور پر جو کو پیمائی ہے وہ بالکل بھی آسان کام نہیں ہے. اس میں آپ کو کن جسمانی اور دماغی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, میں چاہوں گا وہ بھی آپ شیئر کیجئے, اور پھر کس طرح سے ان چیلنجز کو آپ نے عبور کیا؟ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹریم سپورٹ ہے, تو اس وجہ سے دماغی اور فزیکل دونوں چیلنجز ہوتے ہیں. تو اس کی پراپر ایکسرسائزز ہم کرنی پڑی کہ رننگ سے ہم نے کارڈیو واسکولر, ہارٹ اور لنگ کی کیپیسٹی آہستہ آہستہ انکریز کی. پھر جو لوور لمبس کے لیے ہمیں اینکل اور نی اور ہپس کی موبلٹی اور اسٹیبلٹی, اس کی ایکسرسائزز, تو ٹرینرز کے ساتھ وہ کیا, اپنے جو کولیگز ہیں ان سے ہیلپ لی, فرینڈس کے ساتھ ہم سارا, بیکاز وی آر ڈاکٹرز, تو ہم تو سارے ہمارا ڈاکٹرز کا گروپ تھا, تو ہم اپنے ایک دوسرے کے ساتھ وہ شیئر کر رہے ہوتے تھے کہ اب اس سے آگے کیا کرنا ہے. اور اس میں مینٹل کیپیسٹی کا واقعی بہت زیادہ اسٹرینتھننگ کی ضرورت تھی. تو سلولی گریجولی انکریز کیا. پہلے ہم نے کہا کہ اوکے ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم رننگ میں جیسے اپنی وہ 3 کلومیٹر ہم پہلے رن کریں گے, پھر ہم نے اس کو آہستہ آہستہ ٹارگیٹ کو انکریز کیا کہ اب آہستہ آہستہ 5 کلومیٹر, اور اس میں گروپ میں کرنے میں بہت فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس طرف کس طرح سے آنا ہوا کو پیمائی کی طرف, بینگ اے ڈاکٹر, کیونکہ بالکل دو الگ الگ فیلڈز ہیں, اور ڈاکٹرز ویسے ہی اتنے بیزی ہوتے ہیں, ان کی جو لائف ہے وہ بھی اتنی ہیکٹک ہوتی ہے, تو اس میں سے کس طرح سے ٹائم آپ نے نکالا, کیسے مینج کیا؟ جی ڈاکٹرز کی لائف میں سٹریسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور ان سٹریسز کو اگر ہم ڈسپیٹ نہیں کریں گے, اور وہ نہیں تو وہ پھر سٹریس بلڈ اپ کرتے رہتے ہیں اور آپ کو مینٹلی آپ کو ٹارچر میں رکھتے ہیں. تو اس میں بیسٹ طریقہ واز کہ نیچر میں باہر جائیں اور دھوپ میں, اور پاکستان از بیوٹیفل ماشاء اللہ. پاکستان اسپیشلی جب دبئی سے ہم واپس آئے تو پاکستان کی گرینری, پاکستان کی خوبصورتی, پاکستان کے پہاڑ دیکھ کے تو ٹوٹلی گاٹ ہوکڈ آن, کہ پھر سے کورس بچپن سے دیکھ رہے تھے, لیکن پھر سے ایز این اڈلٹ دیکھنا, تو وہ سارا کیور کر دیتا ہے آپ کو. نیچر میں آپ ٹائم گزارے, آپ کو سب کیور کر دیتا ہے. سو اپنے لیے ٹائم نکالنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو we will start suffering, and we won't be able to, I won't be able to be a good doctor to my patients, a good mother to my daughter, and a good spouse to my husband. تو میں جب خوش ہوں گی میں سب, اور ہیلدی ہوں گی میں سب کا خیال رکھوں گی. ٹھیک ہے, اور ڈاکٹر صاحب آپ کس طرح سے سمجھتی ہیں مصروف پیشہ ورانہ جس طرح سے زندگی ہے ڈاکٹرز کی, ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں, پھر کو پیمائی جیسا شوق جس کو بھی بہت زیادہ ٹائم چاہیے, کیونکہ یہ بھی جان جوکھوں میں ڈالنے والا ایک کام ہوتا ہے, ان دونوں چیزوں کو کس طرح سے آپ نے مینج کیا, کس طرح سے بیلنس رکھا؟ کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کرنا تو چاہتے ہیں, لیکن اگر ہم کہیں نا کہ ایک ٹائم کی ڈویژن وہ نہیں نکال پاتے ہیں, وہ اپنے ٹائم اسکیجول کو اس طرح سے بانٹ نہیں پاتے ہیں, وہ کس طرح سے آپ نے کیا؟ تو ہم اپنی ساری جو میں اور میرے دوست جن کے ساتھ ہم کر رہے ہوتے تھے, سو ہم سارے ویکینڈز پہ ہمیشہ اپنے اور فیملی کو ساتھ لے جانے سے یہ ایڈوانٹیج ہوتا تھا کہ وہ لیفٹ آؤٹ فیل نہیں کرتے تھے, اور ان کے ساتھ بھی بانڈنگ ٹائم مل جاتا تھا.
سو ایز اے فیملی کرنا، اور ویکینڈز پہ کرتے تھے، اور جیسے میں کام ختم کر کے آتی تھی تو ان کو ساتھ لے جا کے رننگ اور واک کے لیے لے کے جاتی تھی. تو اس سے بہت فرق پڑا کہ جب میں کام ختم کر کے آئی ہوں تو اگر میں صرف تھکی ہوئی بیٹھ جاؤں، ٹی وی دیکھنا اسٹارٹ کر دوں یا موبائل پہ اسکرولنگ کروں، وہ مجھے اور تھکا دیتا تھا، بجائے اس کے کہ میں باہر جاؤں اور فریش ہوا میں سانس لوں اور پارک تک جاؤں. میری بیٹی پارک میں میرے ساتھ واک کرتی تھی، میرے ہسبینڈ میرے ساتھ کرتے تھے جب ہم رننگ کر رہے ہوتے تھے. سو اس سے ہم ایکچولی انرجائز ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا کوپ ایم آئی میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ نے اپنے والدین کی سپورٹ کے بارے میں بہت ذکر کیا. آپ کے خیال میں والدین کی حمایت کتنا میٹر رکھتی ہے کسی بھی لڑکی کے خوابوں کو اگر پورا کرنا ہے تو؟ بہت زیادہ. میں ڈاکٹر بننے میں میرے پیرنٹس نے، میری مدر نے، میرے فادر نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. اگر وہ سپورٹ نہ کرتے تو آپ ایجوکیشن بالکل بھی ایجوکیشن نہ میں پورا کر پاتی. اور ایجوکیشن دروازے کھولتی ہے، اور مطلب ونس یو آر ایجوکیٹڈ تو پھر جو آپ کا دل کرے وہ آپ اچیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کے خیال میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی جو خواتین کو ہم دیکھ رہے ہیں کوپ ایم آئی جیسے کھیلوں میں آگے بڑھنے کے لیے، اگر ہم معاشرتی بات کریں، معاشرے کی بات کریں یا خاندان کی بات کریں، تو اتنی حمایت ملتی ہے لڑکیوں کو جتنی ملنی چاہیے؟ بہت زیادہ ڈیفینیٹلی بہت سپورٹ چاہیے. اینڈ مے بی پاکستان میں وی آر اے لٹل اوور پروٹیکٹیو ٹورڈز گرلز اینڈ ویمن، اینڈ لیکن آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے. اور دوسرا پاکستان میں دیکھیں دنیا کی مور دین 50% ہماری پاپولیشن جو ہے وہ ینگ لوگ ہیں. تو ینگ لوگوں کی وجہ کے ساتھ ہم اتنی ساری چیزیں بیکاز آف دیم دے کین بی آر اسٹرینتھ، ان کو ہم چینج کر سکتے ہیں. اور 52% ہماری پاپولیشن خواتین ہیں، تو بگ چینج ہو سکتا ہے. ان کا بڑا تبدیلی آ سکتی ہے ان کی وجہ سے اور ان کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے. اور ابھی واقعی بہت سپورٹ مل رہی ہے، خواتین بہت ہر چیز میں آگے آ رہی ہیں. انشاءاللہ سلو اینڈ اسٹڈی ہر چیز امپروو کی جا سکتی ہے اور بہتر سے بہتر کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور کوپ ایم آئی کے حوالے سے آپ یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں بہتر کام ہو رہا ہے؟ جس طرح سے پروگرام کے شروع میں بھی آپ نے کہا کہ اس طرح سے جب ہم ایکوپمنٹ کی بات کرتے ہیں، فیسلٹیز کی بات کرتے ہیں، تو وہ کافی کم ہے، اس پر کام ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی جس کی بہت ضرورت ہے. ابھی ایک ٹریننگ اسکول کھلا ہے کوپ ایم آئی کے لیے، اور 1-2 ٹریننگ اسکولس کی ضرورت ہے. جو ہمارے کوپ ایم آئی ہیں، جو پروفیشنل کوپ ایم آئی، ان کی انشورنسز ہونی چاہیے ضرور، انشورنس کی فیسلٹی ان کے لیے سیٹ اپ کرنی چاہیے. دوسرے ریسکیو مشنز کو اور زیادہ آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہم ان مشنز پہ جب ہم ملتے ہیں اپنے ایکسپیڈیشنز پہ نیپال کے کلائمبر سے ملتے ہیں، تو وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ہر کلائمبر کے لیے انشورنس کی فیسلٹیز اویلیبل ہیں، ان کے ریسکیو کے لیے ہیلی کاپٹرز ہمیشہ اویلیبل ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم پاکستان میں بالکل اویلیبل کر سکتے ہیں اور زیادہ بہتر کر سکتے ہیں ابھی آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایکسرسائز کی اگر ہم بات کرتے ہیں یا ہم ڈائٹ کی بات کرتے ہیں، کتنی انٹینس ایکسرسائز کی پھر ضرورت ہوتی ہے؟ کیونکہ آسان کام تو نہیں ہے پہاڑوں پر چڑھنا. بالکل ڈیفینیٹلی پوری ٹریننگ کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ڈائٹ پلان اور سب کچھ سیکھنے کی ضرورت تھی. ہم نے کاربس کے بارے میں سیکھا، ہم نے پروٹینز کے بارے میں سیکھا، اور یہ میڈیکل بیک گراؤنڈ کے لیے کی وجہ سے زیادہ ایزیلی سمجھ میں آیا اور زیادہ ایزیلی ہم نے اور جلدی گراسپ کیا. تو اور ٹریننگ کی بھی بہت